بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شمالی ہند میں دو ایسی عظیم شخصیتیں گزری ہیں جنہوں نے شمالی ہند ہی نہیں بلکہ پورے ہند و پاک پر بہت ہی گہرے اثرات ڈالے ہیں، جن میں سب سے پہلا نام مولانا اشرف علی تھانوی کا ہے اور دوسرا نام مولانا رشید احمد گنگوہی کا ہے۔ یہ دونوں شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے بہت ہی گہرے اثرات ہندوستانی مسلمانوں پر ڈالے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ان کے شاگرد اور ان کی سینکڑوں کتابوں نے ایک جم غفیر کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ آئیے آج ان دونوں عظیم ہستیوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کی حالات زندگی کیا تھی اور انہوں نے کیسے کیسے کارنامے ہندوستانی مسلمان اور اسلام کی خدمت اور علم دین کی خدمت میں انجام دیے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے گنگوہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام مولانا ہدایت احمد تھا، جو کہ خود ایک جید عالم دین تھے۔ حضرت گنگوہی نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کی، اس کے بعد اپنے علاقے میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے بعد دلی کا رخ کیا، جو اس وقت علم و دانش کا مرکز مانا جاتا تھا۔ وہاں پر آپ نے مولانا مملوک علی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک مشہور استاذ تھے، ان کے سامنے ثانوی تلمذ طے کیا اور انہی کے پاس اس وقت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند تعلیم حاصل کر رہے تھے، لہٰذا یہ دونوں ہمدرس ہوئے۔ اس کے بعد حضرت گنگوہی نے مشہور محدث حضرت شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ 1857 عیسوی میں جب خونی انقلاب آیا اور اس وقت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنے شاگردوں کے ساتھ شاملی کے میدان میں میدان جنگ کو سنبھالا، تو اس وقت حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی بھی میدان کارزار میں موجود تھے اور آپ نے پوری جواں مردی اور شجاعت کے ساتھ جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ جب 1857 میں ہندوستانی مسلمانوں کو اور ہندوستان کے لوگوں کو شکست ہوئی تو اس کے بعد گرفتاریاں شروع ہوئیں، چنانچہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان کو سب سے پہلے سہارنپور کے جیل میں رکھا گیا اور سہارنپور جیل سے پھر مظفر نگر منتقل کر دیا گیا۔ آپ 6 مہینہ جیل کے اندر رہے اور اس کے بعد انگریزوں نے آپ کو رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد آپ نے تعلیم و تربیت اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، جو آخری دم تک کرتے رہے۔ ہزاروں طالبان علوم و نبوت نے آپ سے استفادہ کیا۔ جامع ترمذی کی درسی تقریر الکوكب الدری کے نام سے شائع ہو چکی ہے، جو مختصر ہونے کے باوجود ترمذی کی نہایت جامع شارح ہے۔ 1896 عیسوی تک آپ کا درس جاری رہا، مگر طبیعت کی ناسازگی اور طبیعت کے خراب ہونے کے باعث آپ کا درس رک گیا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم سہارنپور کے سرپرست کی حیثیت سے بھی ان عظیم اداروں کی عظیم الشان خدمات انجام دیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تدریسی خدمات اور علم حدیث کی خدمت کے ساتھ ساتھ بہت ساری کتابیں بھی لکھیں، جن کی تعداد 14 تک پہنچتی ہے۔ السلوک، سبیل الرشادیہ، اوثق العرا، تصفیۃ القلوب، ہدایت الشیعہ، زبدۃ المناسک اور ترمذی کے دروس کو بھی کتابی شکل میں شائع کیا گیا ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی ایک مختصر علالت کے بعد 1908 عیسوی میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے اپنی پوری زندگی حدیث کی خدمت، درس و تدریس اور تزکیہ نفس میں گزار دی اور آپ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مستفید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا رشید احمد گنگوہی کی قبر کو۔ یہ تھے حالات زندگی مولانا رشید احمد گنگوہی کے۔ اب آئیے سنتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے واقعات اور حالات۔
مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت کے نام سے مشہور تھے، بر صغیر ہند و پاک کے ایک ایسے مایہ ناز عالم دین تھے جنہوں نے 20ویں صدی عیسوی میں ہندوستانی مسلمانوں پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی ایک بہترین مفسر، ایک نامور مصنف اور ایک جید عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے صوفی اور بزرگ تھے جن کے ہاتھوں پر بڑے بڑے اسلامک اسکالرس جیسے علامہ سید سلیمان ندوی اور مولانا عبد الماجد دریابادی وغیرہ نے بیعت کی تھی۔ مولانا اشرف علی تھانوی اتر پردیش کے مظفر نگر ضلع کے تھانہ بھون میں 1863 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ماں کا انتقال 5 سال کی عمر میں ہو گیا۔ آپ کے والد نے آپ کی پرورش و پرداخت کی ذمہ داری بخوبی نبھائی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے لیا، جہاں سے 1883 عیسوی میں فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد کانپور کے مدرسہ فیض عام میں ایک مدت تک درس و تدریس اور تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ دعوتی اور اصلاحی امور میں مشغول رہے، جس کی وجہ سے آپ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ مولانا اشرف علی تھانوی دور دراز کے شہر اور گاؤں میں گھوم گھوم کر نہ صرف تقریریں کرتے بلکہ ان کو پرنٹ کرا کر کے بھی تقسیم کرایا کرتے۔ اس زمانے میں عام طور پر علماء کرام کی وفات کے بعد ان کی تقریریں شائع ہوا کرتی تھیں، مگر آپ پہلے ایسے عالم دین ہیں جنہوں نے اپنی تقریریں خود ہی چھپوا کر شائع بھی کرائیں۔ 1897 عیسوی میں مدرسہ فیض عام کانپور چھوڑ کر آپ اپنے آبائی وطن تھانہ بھون آ گئے۔ اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو 1857 کے خونی انقلاب کے بعد مکہ ہجرت کر گئے تھے کی خانقاہ کو از سر نو آباد کیا اور مدرسہ اشرفیہ کے نام سے ایک درسگاہ کی بنیاد رکھی، جہاں آخری دم تک تصنیف و تالیف اور بیعت و ارشاد میں مصروف رہے۔ 1906 عیسوی میں مولانا احمد رضا خان بریلوی اور دوسرے بریلوی علماء نے مولانا اشرف علی تھانوی اور دیگر دیوبندی علماء کے خلاف کفر کا فتویٰ صادر کیا اور اس پر حرمین شریفین کے بہت سے علماء سے تصدیق اور تقریض لکھوائی اور اسے حسام الحرمین کے نام سے شائع کیا۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے چھپنے کے بعد بر صغیر ہند و پاک میں دیوبندی اور بریلوی فرقوں کا جنم ہوا۔ اس کے جواب میں علماء دیوبند کی طرف سے مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے المہند علی المفند لکھی، جس پر دیوبند کے تمام بڑے علماء نے دستخط کیے اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں شامل تھے۔ کتاب عربی زبان میں حجاز میں شائع ہوئی اور دیوبندی فکر پر اعتراضات کے جوابات دیے گئے، جس کے نتیجے میں بعض علماء حجاز نے اپنے موقف سے رجوع بھی کیا، جو المہند کے اخیر میں شامل کیا گیا۔ جہاں تک آزادی سے پہلے سیاست کا تعلق ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی مسلم لیگ کے زبردست حامی تھے۔ چنانچہ مولانا نے نہ صرف یہ کہ مسلم لیگ اور دو نیشن کی تھیوری کو سپورٹ کیا بلکہ ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کی۔ مسلم لیگ کے رہنماؤں اور خاص طور پر مسٹر جناح سے مسلسل خط و کتابت اور علماء کی ایک ٹیم کو مسلم لیگ بھیجنا تاکہ انہیں اسلامی امور پر رہنمائی کر سکیں، انہی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ جب ہندوستان کی آزادی کا وقت قریب آ رہا تھا اور کانگریس کی حمایت میں دیوبند کے بیشتر علماء کرام سامنے آ رہے تھے، اس وقت مولانا اشرف علی تھانوی نے دیوبند کی مینجمنٹ سے استعفیٰ دے دیا اور مسلم لیگ کی بھرپور حمایت کی اور کانگریس کی حمایت کو قبول نہیں کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی برصغیر کے ان چند علماء کرام میں سے ایک ہیں جن کی تصانیف کی تعداد سینکڑوں تک پہنچتی ہے۔ آپ نے تقریباً 800 کتابیں اور تصنیفات اور رسائل لکھے، جن میں مشہور ہیں تفسیر بیان القرآن، بہشتی زیور، حقیقت الطریقہ، جمال القرآن، حیات المسلمین، دنیا و آخرت وغیرہ وغیرہ۔ کسی بھی عظیم شخصیت کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے معاصرین کی رائے اور اس کے شاگردوں اور مریدوں کی علمی عظمت بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ چنانچہ شاعر مشرق علامہ اقبال مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ علم میں ایک اتھارٹی تھے۔ علامہ سید سلیمان ندوی اور مولانا عبد الماجد دریابادی کو جب سلوک و معرفت کی راہیں طے کرنے کا جذبہ پیدا ہوا تو انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی کی خانقاہ کا رخ کیا۔
یوں تو مولانا کے مریدوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے، مگر آپ کے مشہور خلفاء میں مفسر قرآن مولانا مفتی شفیع، مولانا شاہ ولی اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا عبد الباری ندوی، مولانا عبد الماجد دریابادی اور مولانا کفایت اللہ شاہ جہاں پوری جیسے علماء کرام شامل ہیں۔ تصوف، سلوک، علم و عمل، تصنیف و تالیف اور دعوت و ارشاد کا ہندوستان کا یہ روشن ستارہ 83 سال کی عمر میں 20 جولائی 1943 عیسوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں عظیم شخصیات کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے اور ان کے اعمال حسنہ کو قبول فرمائے، اور انہوں نے جو بھی کارنامے انجام دیے ہیں ان کا اجر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کو عطا فرمائے، آمین۔